السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بنائیں گے یہ بہت ہی مزے کا کریمی لوڈڈ چکن. گرمیوں کی وجہ سے سب کا دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی ریسیپی ہو جو ڈیفرنٹ ہو، ذائقے دار ہو اور اس کو بنانے میں اتنا ٹائم بھی نہ لگے. یہ ریسیپی صرف 25 منٹس میں ریڈی ہو جائے گی. اس کے لیے ہم سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کریں گے اور اس کے لیے جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی وہ میں نے کیپشن میں مینشن کر دی ہیں. ہم نے 250 گرامز چکن لیا ہے، بیسک اسپائسز لیے ہیں، 3 بڑے ٹماٹروں کی پیوری لی ہے اور 1 کپ دہی لے لیا ہے. میں جو یہ کوانٹٹی بنا رہی ہوں یہ 2 لوگوں کی سرونگ کی ہے. آپ چاہیں تو جتنے لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں اس کے اکارڈنگ کوانٹٹی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے ساری چیزیں چکن کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیا ہے اور اب ہم تقریباً اس کو 30 منٹس کا ریسٹ دیں گے. 30 منٹس میں یہ تمام تر انگریڈینٹس چکن کے اندر سیپ کر جائیں گے. ناؤ دا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم سوس پریپیئر کریں گے. کریم سوس کو پریپیئر کرنے کے لیے جو بھی انگریڈینٹس چاہیے وہ میں نے کیپشن میں مینشن کر دیے ہیں. یہ بہت ہی بیسک سوس ہے جس میں ہمیں میدا، آئل یا پھر بٹر ان کی 1 سے 2 منٹ کے لیے بھنائی کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم 1 کپ دودھ اس میں ایڈ کر دیں گے. ساتھ ہی ہم جتنے بھی مسالے ہیں ان کو بھی اس میں مکس کر دیں گے. یہاں پہ مکسڈ ہربس بالکل بھی آپشنل نہیں ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے سوس میں بہت اچھا سا فلیور آئے گا اور خوشبو بھی آئے گی. اب یہاں پہ میں نے 1/2 کپ اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا. تمام تر اسپائسز کو اچھے سے اس میں مکس کریں گے. آپ چاہیں تو اسپیچولا یوز کر سکتے ہیں یا پھر وسکر. سوس اچھے سے پکنے کے بعد اس طرح سے تھک ہونے لگے گی. آپ نے کنٹینیوسلی اسپیچولا کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی لمپس نہ رہیں. اب مین وائل ہم اپنا چکن پریپیئر کر لیں گے. ایک پین میں ہم اپنا میرینیٹڈ چکن ایڈ کریں گے. فلیم کو ہم نے بالکل میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون گھی ایڈ کر دیں گے اور چکن کو اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ مسالہ آئل سے سیپریٹ نہ ہو جائے اور چکن اچھے سے گل نہ جائے. اب یہاں پہ سوس کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو گئے تھے اور یہ اچھے سے تھک ہو گئی تھی. آپ نے بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پکانا ہے ورنہ یہ نیچے سے جل سکتا ہے. سوس تھک ہو گئی تھی تو اب ہم اس کو ایک کنٹینر میں نکال لیں گے. یہ ملٹی فنکشنل سوس ہے. آپ اس کو پاستا میں، اسپیگیٹی میں، نوڈلز میں، کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں، ایون کہ سینڈوچز میں بھی. یا پھر اگر آپ کریم ٹکا پیزا بنائیں تو اس میں بھی اس سوس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس سوس کو بنا کے 1 منتھ تک سٹور کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ریسیپیز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم ساری سوس یوز نہیں کریں گے بلکہ جتنی ہمیں ریکوائرڈ ہوگی اتنی ہی سوس لے لیں گے. چکن ہمارا کوک ہو رہا ہے. میں نے اس پوائنٹ پہ تقریباً 1/2 ٹی اسپون فوڈ کلر اس میں ایڈ کیا تھا تاکہ ہماری گریوی کا کلر بہت اچھے سے آ جائے. اگر آپ چاہیں تو اس میں مسٹرڈ سوس کی بھی 1 ٹی اسپون ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے بھی بہت خوبصورت یلو سا کلر آ جائے گا. یہ سٹیپ بالکل آپشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ اگر آپ سکپ بھی کر دیں گے تو اس سے آپ کے سوس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ہم نے چکن کو سٹیم کر لینا ہے. یہاں پہ میں بھول گئی تھی، میں نے انینز کے رنگز کٹ کر لیے تھے اور اسی طرح کیپسیکم کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا. ہم چکن کے اوپر اس کو گارنش کر کے اسموک کریں گے تاکہ اسموکی فلیور اس کے اندر بھی چلا جائے. ناؤ اٹس ٹائم ٹو اسیمبل. ہم اس پہ اپنا سوس جو ہے اس کو ڈریزل کریں گے اور گارنشنگ کے لیے ہم 2 سلائسز چیز کے، انین رنگز اور کیپسیکم کو استعمال کریں گے. اب اس پوائنٹ پہ آپ نے چکن کو بالکل بھی نہیں پکانا بلکہ چکن کو اتار کے چولہے سے آپ نے سوس ایڈ کرنی ہے اور جتنی بھی ٹاپنگز ہیں آپ اس پہ ایڈ کریں گے. چیز کے سلائسز کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اوریگانو اس کے اوپر اسپرنکل کیا تھا. اب ہم اس کو مائکرو ویو کر لیں گے اور یہ ہمارا چیزی کریمی چکن بن کے ریڈی ہے. اس کے لیے مجھے کوئی لمبی چوڑی بھنائی کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. چکن خود ہی یوگرٹ میں اسٹیم ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھون لیا تھا اچھے سے. یہ ریسیپی جتنی سمپل لگتی ہے کھانے میں اتنی ہی مزے کی ہے. ڈو ٹرائی دس ریسیپی اینڈ لیٹ می نو ان دی کامنٹ.